آگے آگے تشریف لے تاکہ دوران مجلس آپ لوگوں کو ذہن میں ضرور پڑھیے محمد والا أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. درود ہدیہ کیجئے محمد. عزیزان محترم، محبان رسول و آل اطہار، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کی حمد ہے اس
اس کا احسان ہے، رحمت خدا کا سایہ ہے، رحمت للعالمین، اور ان کی آل کا ذکر جاری ہے۔ سلسلہ گفتگو کی یہ 5ویں تقریر، یہ 5واں حصہ، میرا موضوع گفتگو امامت اساس دین، جس حوالے سے ہمیں تمہیدی سفر سے گزر رہے ہیں اور آج ہم اپنی گفتگو کی پہلی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ توجہات میرے ساتھ رہیں۔ کل جہاں سے بات رسول اللہ نہ دل میں اتر جائے تب تک علی ولی اللہ یہاں پھنسا رہے گا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں۔ کل بات چل رہی تھی شان رسالت پر، اور آج میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا اور خوب سمجھ آ جائے گا ہر توجہ سے سننے والوں کو کہ یہ 2 راتیں ہم نے مسلسل شان رسالت بیان کرنے میں کیوں صرف کی۔ خوب واضح ہو جائے گا آج جب نتیجہ حاصل کلام، بلکہ یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ ہماری 10 روزہ جو سلسلہ گفتگو ہے، جو پورا عشرہ مجالس ہے، اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ آج آپ کے حوالے کروں گا۔ اب تک کی پچھلی مجلسیں سب اس کے لیے تمہید ہے، اور آگے آئندہ والی تمام مجالس اس ایک جملے اور فکرے کی تائید ہوں گی جو آج مجلس کے درمیان میں کہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کے لیے پوری ترتیب واضح ہو جائے گی کیوں توحید کا ذکر ہوا، کیوں شان رسالت بیان کرنا ختم ہی نہیں کر رہے ہم۔ گزشتہ 2 راتیں ہم نے قرآن سے شان رسول سنائی، آج وہیں سے بات کو جوڑوں گا جہاں کل روکا تھا۔ پھر جا کر واضح ہوگا کہ کیوں اس قدر رسالت کو بیان کیا گیا۔ آمادہ ہیں انشاءاللہ؟ کل بات یہاں رکی تھی کہ دنیا میں اگر کسی کو استغفار کرنا ہو، اگر کسی کو توبہ کرنی ہو، اپنے گناہوں سے پلٹنا ہو، تو کیا کرے؟ قرآن نے 3 شرطیں بیان کی تھی کہ سب سے پہلی شرط یہ تھی جاؤکا، اے نبی یہ آپ کے پاس آ جائیں، اور فقط آ جانا کافی نہیں ہے، فاستغفر اللہ، یہ اللہ سے گناہ کی مغفرت مانگیں، اور یہ دن رات خدا سے مغفرت مانگ مانگ کر تھک جائیں، آپ کے در پہ بھی بیٹھے رہیں، خدا اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک واستغفر لہم الرسول، کہ رسول بھی ان کے لیے مغفرت مانگے۔ لہذا ہر امتی کے لیے یہ لازم ہے، اگر دنیا میں اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو کوئی زندگی میں ایسا کام ضرور کرے کہ اسے یقین ہو کہ اس کام کے باعث رسول اکرم کے دست مبارک میرے لیے دعا میں اٹھ جائیں گے۔ یقین جانیے، تمام عالم اسلام کے تمام علماء سے پوچھئے، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں زندگی میں وہ کرتا رہوں تو مجھے یقین ہو کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو رسالت مآب کے دست مبارک میرے لیے دعا میں اٹھ جائیں، میرے حق میں رسول اکرم دعا کر دیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ملے گا۔ نہ آپ کی نماز واجب ہے مگر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ رسول دعا دیں گے، آپ کا روزہ واجب ہے، ضروری ہے، نہیں رکھیں گے تو عذاب الہی آخرت میں منتظر ہوگا، لیکن اس قابل نہ ہوا کہ رسول اس کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ عبادتیں گنواتے رہیے، کسی عبادت کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں لے گا کہ یہ کام کر لو رسول کے دستے دعا بلند ہو جائیں گے۔ اگر کام ہے تو فقط ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب فاطمہ نے پوچھا تھا بابا میرے لال کے رونے والوں کو کیا دیں گے، فرمایا تھا میں محمد ان کے لیے دعا کروں گا۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ جو کام ہم
ضمانت ہے رسول عربی کی، جو یہ عبادت کرے اس کے لیے دستے دعائے رسالت مآب ضرور بلند ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، آپ کسی کے بچے سے نیکی کیجئے، والدین خود بخود اگر کریم ہوں گے تو آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ حسین نواسہ رسول ہے، حسین رسول کی گود کا پالا ہے، یہ کیسے ہو کہ آپ حسین کے لیے اتنا وقت نکالیں اور حسین کا نانا آپ کو نظر انداز کر دے؟ ایک درود پڑھیے رسول کی عظمت پر۔ یہ دنیا میں مقام رسالت تھا کہ اگر کوئی گنہگار ہو تو در نبی پہ آئے تبھی بخشا جائے گا، مگر شان رسالت قرآن میں یہاں نہ رکی۔ یہ تو تھا دنیا میں نبی کریم کا مرتبہ مقام، اب ذرا دیکھیے آخرت میں خدا نے اپنے نبی کو کیا عہدہ دیا۔ عہدے خدا کے ہاں فقط جان پہچان سے نہیں دیے جاتے، توجہ ہے عزیزو، عہدے خدا کے یہاں صلاحیت دیکھ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہر نعت نبی جو قرآن سے سنا رہا ہوں، یہ جتنے عہدے اور منصب گنوا رہا ہوں، یہ مقامات سمجھا رہا ہوں، یہ سب کیوں تھے کہ ذات نبوی نفس رسول ان عہدوں پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آخرت میں رسول کا کیا مرتبہ ہوگا؟ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل دونوں نام ہیں سورہ کے، 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، آیت کا نشان ہے 79 79۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، دنیا میں رسول کا مرتبہ سن لیا، ایک درود پڑھیے محمد والے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اے نبی رات میں تہجد کیا کیجئے، جاگ کر خدا کی عبادت کیا کیجئے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، یہ آپ کے لیے اضافی ذمہ داری ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ کا پروردگار آپ کو روز آخرت مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تمام عالم اسلام دعا کرتا ہے، اے خدا محمد کو مقام محمود عطا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ اسی آیت میں کیا، سورہ بنی اسرائیل آیت کا نشان 79۔ توجہ ہے عزیزوں؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود خدا نے تذکرہ تو کر دیا، عربی میں اس کا اگر ترجمہ آسان سا سمجھنا چاہیں تو یوں کہیے کہ مقام کوئی ایسی منزل، کوئی ایسی جگہ محمود کے جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ یہ پسندیدہ مقام سے مراد کیا ہے؟ یقین جانیے جس کسی نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ قرآن کافی ہے، آئے جب تک رسالت مآب سے نہ سن لیں گے نہیں علم ہوگا مقام محمود کیا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں آل نبی نے بتایا کہ مقام محمود کیا ہے۔ روز قیامت جب تمام انبیاء کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی شفاعت کی خاطر، سفارش کی خاطر، تو ایک عالم حدیث میں نقل ہوا کہ ہر نبی کی امت ان کے پاس آئے گی۔ آدم کی امت ان کے پاس آئی، نوح کی امت ان کے پاس آئی، ابراہیم کے ماننے والے ان کے پاس آئے، موسیٰ و عیسیٰ کی قومیں ان کے پاس آئی۔ ہر قوم اپنے نبی کے پاس جائے گی، اے ہمارے نبی ہماری شفاعت کر دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے۔ اور پھر ہر قوم کا نبی میرے نبی محمد مصطفیٰ کے پاس آئے گا، یا رسول اللہ ہماری قوم کے حق میں ہماری شفاعت کروا دیجئے۔
جو دنیا میں شفاعت کا ہی منکر ہو وہ کس منہ سے رسول کی بارگاہ میں جائے گا؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ فقط اتنا نہیں، یہ رسول کا عہدہ ہے، یہ رسول کا منصب و مقام ہے، یہ رسول کا اسٹیٹس ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تمام امتیں رسول کی بارگاہ میں، تمام امت کے انبیاء نبی کے پاس آ رہے ہیں، اے رسول گرامی آپ خدا کے سب سے محبوب ہیں، آپ خدا کے سب سے پسندیدہ ہیں، اللہ اکبر، آپ شفاعت کرائیے۔ مگر اس کے باوجود خدا نے نعت نبی کو قرآن میں اور آگے بڑھایا۔ سورہ مبارکہ الم نشرح، سورہ ضحیٰ کے فوراً بعد والا سورہ، آیت کا نشان ہے 4۔ ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی فقط آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ نہیں بڑھایا، اس دنیا میں بھی ہم نے آپ کی یاد کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر، اے نبی ہم نے آپ کی یاد کو، یہ سارے مناقب، فضائل، مقامات نبی کے گنتے جائیے نا، یاد رکھیے گا۔ آج جب نتیجہ پیش کروں گا تو بات پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ نے ہمارے دین کو پہنچانے میں بڑی زحمتیں اٹھائیں، آپ نے طائف والوں سے پتھر بھی کھائے، آپ نے لوگوں کے طعنے بھی سنے، آپ نے شیب ابی طالب میں بڑے فقر و ناداری کی زندگی بھی گزاری، آپ نے ہر طرح کی سختیاں ہمارے دین کو پہنچانے کے لیے اٹھائیں۔ ہم نے ایک اور صلہ یہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی یاد کو، آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ عالم اسلام کے مفسرین سے پوچھا گیا مراد کیا ہے؟ کہنے لگے مراد یہ ہے کہ اب اس کائنات میں جہاں کہیں جب بھی لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، ساتھ میں محمد رسول اللہ کو بھی یاد کیا جائے گا۔ جب اذان ہوگی لا الہ الا اللہ کا کلمہ گونجے گا، ساتھ میں نبی کا ذکر بھی آئے گا۔ جب نماز میں گواہی دی جا رہی ہوگی، عالم تشہد میں کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ میں کہنا پڑے گا ہر ایک مسلمان کو واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جو یہ نہ کہے اس کی اذان باطل، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے محمد کی یاد کو اپنے نام سے جوڑ دیا۔ یہ ہے عالم اسلام کی نگاہ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر۔ توجہ کیا آپ نے؟ بات محسوس کیا آپ نے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ اپنے نبی کی تعریف بیان کرتے ہوئے نعت کی معراج تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم توجہات میرے ساتھ ہیں؟ اگر آمادہ ہیں تو ابتدا سے آخر تک رسول کی عظمت پر ایک درود پڑھیے۔ علامہ ابو الاعلی مودودی، ممکن ہے بہت سو نے قصہ سنا ہو، بڑا مشہور واقعہ، مختلف کتابوں میں نقل ہوا، مختلف لوگوں نے منبر سے اسے سنایا۔ کم سن بچوں کے کسی سرکاری اسکول میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، اپنے دور کا بڑا مایہ ناز نام رحمت اللہ علیہ حق ادا کیا، جنہوں نے قرآن کے ترجمے کا اور اس ترجمے میں آل محمد کا۔ اس جملے پر شاہد اور دلیل آئندہ مجالس میں پیش کروں گا، جب امامت سے متعلق آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جہاں تک ہو سکا تعصب سے خود کو بچایا۔ وہ عالم، بڑا نام، بڑا محترم نام، بچوں کے سامنے بیٹھے ہیں، بچے دین کے سوالات کر رہے ہیں۔ اچانک ایک کمسن بچہ اٹھا، کہنے لگا قبلہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پوچھئے۔ قبلہ یہ بتائیے کہ اللہ، توجہ کیجئے گا، محمد کی ایک اور نعت یا سب سے بڑی نعت قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ یہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟
کون مسلمان ہے جو دعویٰ کر کے بتا سکے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ، خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بہت سوچا، کہنے لگے بیٹا کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے جواب دیا قبلہ میں تو نہیں جانتا مگر مجھے قرآن کی آیت پر یقین ہے۔ بیٹا کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگا سورہ احزاب۔ نشان یاد رکھیے گا میرے نوجوان دوست، قرآن میں نبی کی سب سے بڑی نعت وہ کام کہ جو خدا اس وقت کوئی اور کام کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، قرآن کی آیت بتا رہی ہے یہ کام انجام دے رہا ہے۔ وہ کام کہ جس میں خالق لا شریک نے خود کو مخلوق کا شریک کہا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ کہنے لگا سورہ احزاب ہے، آیت کا نشان 54 ہے۔ بیٹا اللہ کیا کر رہا ہے؟ بچے نے آیت کی تلاوت شروع کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عجل فرجہ اللہ۔ تمام عالم اسلام کے ہر زبان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ عالم یہ ہے میں کسی اور آیت کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مگر اس آیت کے بارے میں مجھے یقین ہے۔ کوئی ایک ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب نے یہی ترجمہ کیا، بے شک خود اللہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں۔ رحمت، درود رحمت کو نہیں کہتے، درود خاص رحمت کو کہتے ہیں جو خدا نے مختص کی اپنے حبیب اور ان کی آل سے۔ توجہ کرنا، یصلون علی النبی، اللہ خود اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ نہیں معلوم کس کس انداز سے اس درود کی فضیلت آپ کو گنواؤں، پھر ایک دو لفظ سنتے ہوئے آگے بڑھیے۔ خدا نے ہم پر نماز کو واجب کیا، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں اس لفظ کا۔ جب نماز کو واجب کیا تو ہرگز یہ نہ کہا ہے ایمان والو اللہ بھی نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو۔ اللہ اکبر، شان خالقیت کے منافی ہے، خدا کی شان کے مناسب اور مطابق نہیں ہے۔ یہ بندگی کی شان ہے، مالکیت کی شان نہیں ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ یہ عبادت بندوں سے خاص ہوئی۔ اے ایمان والو تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو، مگر نہ جانے کون سی عظیم عبادت اور عمل ہے، نہ جانے خدا کو کتنا پسند ہے یہ کام کہ جب اس کی ترغیب دلا رہا ہے، فرما رہا ہے پہلے خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، پھر اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو یا ان کے آگے سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ ایک درود پڑھ دیجئے نبی کے آگے۔ آیت میں درود بھیجنے والے کتنے ہیں؟ خدا ہے، لاتعداد فرشتے ہیں اور جتنے صاحبان ایمان ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جس پر درود بھیجا جا رہا ہے وہ کتنے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تمام عالم اسلام سے فتویٰ پوچھ لیجئے کہ اگر میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کے تشہد میں اللہم صلی علی محمد کہہ کر خاموش ہو جاؤں تو کیا میری نماز درست ہے؟ آیت میں تو کہیں کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک آپ کو یہی جواب دے گا کہ کائنات کے نبی کے جن پر درود بھیجا جا رہا ہے وہ فیصلہ کر گئے، وہ فرما گئے، وہ بتا گئے لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، خبردار مجھ پر دم کٹی صلوات نہ بھیجنا، خبردار مجھے بلکہ میری آل کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا۔
آپ نے؟ لہذا تمام عالم اسلام کوئی علا کا اضافہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، مگر درود سب کے ہاں یہی ہے۔ آپ اور کسی کو بھی شامل کر لیجئے مگر درود سے آل کو نکال نہیں سکتے۔ اللہ کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ عزادار ہیں، آپ محبان آل اطہار ہیں، درود کا مقام جانتے ہیں۔ میں بات کو ایک منظر اور آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ نبی کہ جس پر خدا کی اتنی تشریفات ہیں، وہ جس پر خدا کا اتنا کرم ہے، وہ جو خدا کا سب سے محبوب بندہ ہے، وہ خدا کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے، وہ کہ جو خدا کی سب سے عظیم خلقت ہے، اسے پروردگار نے اس دنیا میں اتارا، اسے دنیا میں پروردگار نے پیکر بشریت میں ڈھال کر ہم جیسے انسانوں کے درمیان مبعوث کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ اس اللہ کے دین کو یہ کامل کر سکیں، تاکہ اس اللہ کی شریعت کو پہنچا سکیں، تاکہ جتنے انبیاء نے جو تمہید باندھی تھی اس تمہید کو کسی منزل تک پہنچا سکیں، تاکہ خدا کے مکمل دین کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور اس دین کو پہنچانے میں وہ نبی کہ جس کی قرآن میں اتنی نعتیں ذکر ہوئی، توجہ میرے ساتھ ہے عزیزوں، وہ نبی کہ جس نے اتنی زحمتیں اٹھائی، کہ جن کی اتنی منقبت پڑھی گئی، جن کا اتنا مقام تھا، مگر اتنے مقام کے باوجود وہ اپنے مقرر اور معین شدہ مقام سے نیچے تشریف لائے۔ وہ نبی کہ جس کا حق تھا کہ جو عرش کا باسی رہتا وہ فرش پر اترا۔ کیوں اترا؟ خدا کی مرضی کے تحت اترا۔ کس کے لیے اترا؟ ہمارے لیے اترا۔ اور اس کام میں اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ پہلے 40 برس اپنے کردار کو ثابت کیا، جب ہر زبان پر ان کے لیے صادق اور امین آ گیا تب 40ویں برس اعلان کیا۔ تاریخ ذہنوں میں ہے نا؟ اعلان کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں کفار مکہ، قریش مکہ آلے تکلیفیں سختیاں اٹھاتے رہے، لوگوں نے پتھر بھی مارے، والعیاذ باللہ لوگوں نے کوڑا بھی پھینکا، لوگ تکلیفیں دیتے رہے، یہاں تک کہ نبی نے ایک عجیب جملہ فرما دیا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے عزیزوں، نتیجے کے بہت قریب۔ نبی نے عجیب جملہ فرمایا، فرماتے ما اوذی نبی مثل ما اوذیت۔ 1,23,999 انبیاء کے جن میں نوح جیسے طویل العمر انبیاء بھی ہیں، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی اذیت مجھ آخری نبی کو پہنچائی گئی۔ کوئی آ کر کہے یا رسول اللہ کتنے انبیاء ہیں کہ جنہیں ان کی قوم نے قتل کر دیا، آپ کو ظاہری طور پہ قتل تو نہیں کیا گیا؟ جواب آئے گا کہ ہر شخص کے لیے اذیت اس کے مقام اور مرتبے کے حساب سے دیکھی جاتی ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ کے جو اشرف الخلائق ہیں، ان کے سامنے کوئی نظریں اٹھا کر بھی بات کر لے تو یہ ان کی شان میں کمی ہے، لیکن اس مقام و مرتبے کی ہستی نے اتنی تمام اذیتوں کو برداشت کیا، کس کی خاطر؟ کیوں کیا؟ تاکہ خدا کا دین پہنچا سکے۔ خدا نے اپنے سب سے قیمتی خزانے کو دنیا والوں کے درمیان تاکہ خدا کا دین کامل ہو سکے۔ کیا یہ احتمال تھا؟ توجہ کیجئے گا، بڑا اہم سوال ہے۔ کیا یہ احتمال تھا؟ کیا یہ سوچا جا سکتا تھا
کہ سارے انسان رسول پر ایمان نہیں لائیں گے؟ کیا ایسا تھا یا نہیں تھا؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ یقیناً ایسا تھا. جو اسلام لائے ان کے درمیان بھی بہت سے منافق تھے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، سورہ منافقون کہہ رہی ہے. کیا یہ خطرہ تھا؟ توجہ کیجیے گا. اللہ نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ اس دنیا میں بھیج دیا دین کو پہنچانے کے لیے. کیا یہ خدشہ تھا کہ رسول کی رحلت کے بعد لوگ اس دین سے پھر جائیں گے کہ جسے نبی نے اتنی محنت سے پہنچایا؟ سوال ہے کیا یہ خدشہ تھا یا نہیں تھا؟ اتنا تھا کہ قرآن میں خود اللہ نے اس خدشے کا اظہار کیا. توجہ ہے عزیزو؟ سورہ آل عمران آیت کا نشان 144، بہت اہم آیت ہے. آیت کا نشان فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے ہمارا پیغام پہنچانے والے کے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے، جیسے ان انبیاء کی قوموں میں ہوا اسی طرح. افإن مات، اگر رسول رحلت فرما جائیں، قرآن کے جس میں ایک لفظ بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، جو مختصر اور جامع ترین کتاب ہے جسے قیامت تک کی ہدایت کرنی ہے، اس لفظ پر روکا نہیں، ایک اور لفظ کا اضافہ کیا. افإن مات، یا نبی کی وفات ہو جائے، او قتلا، یا انہیں قتل کر دیا جائے، کیا ہوگا؟ انقلبتم علی اعقابکم. توجہ میرے ساتھ ہے عزیزوں؟ اگر آمادہ ہیں تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. افإن مات او قتل، محمد ہمارے بھیجے ہوئے نبی رسول، کون کہ جن کے اتنے فضائل و مناقب، کون کہ جنہوں نے اتنی سختیاں اٹھائیں، اتنی صعوبتیں، اتنے مصائب برداشت کیے تاکہ دین تم تک پہنچے، شریعت تم تک پہنچے، کتاب خدا تم تک پہنچے. انہوں نے اپنی جانب سے پہنچا دیا، مگر خدا کو یہ خدشہ ہے کہ جب یہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی پشت پھیر لوگے ایمان سے، تم ایمان سے اپنی پشت پھیر لوگے. یہ خطرہ ہے کسے؟ خالق کائنات کو. یہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے کسے؟ یہ خدشہ، یہ خوف ہمارے اعتبار سے، نہ کہ خدا کے اعتبار سے. یہ احتمال کس نے ذکر کیا؟ اللہ نے اپنی لا ریب کتاب میں لوگوں، جس دین کو لانے کے لیے محمد نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم اس دین سے پلٹ جاؤ گے. اس کی محنت دوبارہ صفر پہ آ سکتی ہے، یہ اس کی محنت میں کمی نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کی کوتاہی ہے، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارا نبی جو سارا دین لایا ہے، جو افضل البشر تم تک سب سے افضل پیغام لایا ہے، عین ممکن ہے اس کے پردہ فرماتے ہی تم اس پیغام سے رخ کو موڑ دو. قرآن یہاں تک کہہ کے خاموش ہو گیا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال سناتا ہوں، اور خدا کی قسم جس نے اس مثال کو درک کر لیا، جو اس مثال میں میرے ساتھ شامل سفر ہو گیا، پورے سلسلہ مجالس کا خلاصہ اس پر واضح ہو جائے گا. پورا فلسفہ وجوب امامت اس کے لیے واضح ہو جائے گا. توجہ میرے ساتھ ہے عزیزوں؟ میں مثال پیش کرتا ہوں. ان تمام مقامات رسول کو، رسول کی ان ساری زحمتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس آخری پیش کردہ آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. توجہ میرے ساتھ ہے؟ ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک انسان ہے کہ جس نے بڑی محنت سے پائی جوڑ کر ایک کاروبار کھڑا کیا.
جب کاروبار کھڑا ہو گیا، بہت مال جمع کیا، کچھ لوگوں سے قرضہ بھی لیا، جب راس المال جمع ہو گیا، جب کاروبار کے لیے کچھ پیسے مال اکٹھا ہو گیا، تو اس نے ایک دکان کو کرائے پر لیا، کچھ مال خریدا اور دکان میں رکھ دیا اور دن رات کاروبار کرنے لگا۔ اللہ نے اسے کاروبار میں برکت دی، اللہ نے کاروبار میں اس کا ہاتھ تھام لیا، وہ دن رات اپنے سامان کو بیچتا گیا، یہاں تک کہ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب کہیں دن اسی طرح گزر گئے، کاروبار کے تمام سخت مراحل اس نے گزار لیے، یہاں تک کہ اب شہر کے امیر لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ اس کی دکان کا غلہ ہمیشہ بھرا رہنے لگا۔ ایک رات اسے نہ جانے کیا سوجا، اپنی دکان کو تالا لگائے بغیر اپنے گھر لوٹ گیا۔ جب اگلے دن دوبارہ دکان پر لوٹا تو کیا منظر دیکھا کہ ڈکیت اپنا کام دکھا چکے ہیں، چور اپنا کام کر چکے ہیں، جنہیں چوری کرنی تھی وہ چورا چکے۔ توجہ ہے، دکان کا غلہ خالی ہے، دکان سے سارا سامان غائب ہے۔ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چہرے پر پسینہ ہے۔ ہر گزرنے والا بازار سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگا میری عمر بھر کی محنت برباد ہو گئی۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا دکان میں جتنا سامان تھا سب لوٹ کر لے گئے۔ ارے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا غلے میں جتنی رقم تھی وہ سب کی سب لے گئے۔ اب تو کیا ہوا؟ کہنے لگا زندگی بھر کی محنت ضائع کر دی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ارے ایسے ہوا کہ رات میں دکان تالا لگائے بغیر چلا گیا، دکان تو بنا لی، کاروبار تو بڑھا دیا، مگر حفاظتی انتظام نہیں کیا۔ ساری دنیا والے مل کر ایسے شخص کی عقل پر ماتم کریں گے۔ ارے جہاں اتنی زحمت اٹھائی تھی، توجہ کیجئے گا، جہاں اتنی محنت کی تھی، وہاں حفاظت کے لیے 2 پیسے خرچ کر کے ایک اچھا سا تالا بھی لگا دیتے، ارے محنت محفوظ رہ جاتی۔ ارے جب عام عقل والوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو جو خالق عقل ہے اس خدا کو کیا اتنی بات نہ سمجھ آئی؟ ارے اپنی محبوب ترین ہستی بھیج۔ توجہ کی عزیزوں، خدا نے محبوب ترین ہستی دنیا میں اتار دی، اپنا سب سے قیمتی خزانہ دنیا میں بھیج دیا، تاکہ 23 برس کی محنت کر کے، پتھر کھا کر، خون بہا کر اس کا نبی دین پہنچائے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا نبی کے بعد دین کو بغیر حفاظت کے چوروں اور لٹیروں کے ہاتھ؟ اتنی آسان سی بات دنیا والوں کو سمجھ نہ آئی۔ اپنی دکان پر تو سب تالا لگا کے آتے ہیں، مگر خدا سے یہ توقع تھی کہ نبی کی ساری محنت کو چوروں اور لٹیروں کے حوالے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، ایک جملے میں اگر فلسفہ امامت کو سمیٹ دیا جائے، تمام سلسلہ مجالس کا حاصل اور خلاصہ اور مقصود ہے، روح ہے یہ ایک جملہ کہ جس طرح سے کوئی عقل مند اپنی محنت کو بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑتا، خدا کے محبوب ترین نبی کے دین کے حفاظت
کہ کوئی سوال کرے کہ خدا نے یہ انتظام کب کیا؟ اللہ اکبر! یہاں سے میں باقاعدہ اپنے موضوع میں داخل ہو گیا، روح موضوع میں اتر گیا۔ جو اب تک ساتھ نہ تھے اب ضرور ساتھ دیجیے گا۔ یہاں سے آج خدا کی لاریب کتاب سے اپنی گفتگو میں امامت پر پہلی اور مدلل ترین آیت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خدا نے اپنے نبی کے دین پر حفاظتی انتظام کب معین کیا؟ خدا نے نبی کے دین کے محافظ کب معین کیے؟ جواب یہ ہے وہ خدا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ خدا حکیم و علیم ہے، وہ خدا خالق عقل و خرد ہے۔ اس نے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ نبی جب اپنی قوم کے ساتھ، اپنے امتیوں کے سب سے بڑے مجمع کے ساتھ حجۃ الوداع کر کے لوٹ رہے تھے، سورہ مبارکہ مائدہ ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، آیت کا نشان ہے 67 میرے بچے، میرے نوجوان دوست، اس آیت کے نشان کو اپنے دل پہ نقش کر لیجئے۔ مائدہ ہے، آیت کا نشان 67 ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا، بلغ اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، توجہ کیجئے گا ایسے ایک جملے پر، اس دکاندار کو یاد رکھیے گا جس نے ساری محنت کر لی مگر تالا لگانا بھول گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ سب مل کے اے خدا کیا شک ہے والعیاذ باللہ آپ کے نبی آپ کا پیغام نہ پہنچائیں؟ نہیں، شک نبی پر نہیں ہے، شک امتیوں پر ہے۔ خدا ہمیں سمجھا رہا ہے کچھ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پھر وہی بات کی تکرار نہیں کروں گا، خود سمجھ جائیے گا، جو سمجھ جائے بتا دیجئے گا میں سمجھ گیا۔ خدا نے نماز بھیجتے ہوئے تو نہیں کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نبی اگر یہ نماز نہ پہنچی نا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ نہیں فرمایا خدا نے، خدا نے باقی عبادتوں پہ نہیں فرمایا، مگر یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا انتظام ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، احتمال نہیں تھا، ذرہ برابر خوف نہیں تھا، خدشہ نہیں تھا کہ نبی نہیں پہنچائیں گے، مگر خدا ہم امتیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی آپ پورا دین تو پہنچا چکے ہیں، لیکن اگر اس دین کے حفاظتی انتظام کو معین نہیں کیا تو یہ سارا دین چوری ہو جائے گا، گویا آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں، گویا آپ نے محنت کی ہی نہیں۔ کمی کوتاہی والعیاذ باللہ میرے نبی کی نہیں بیان ہو رہی، اس امر کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اے رسول اب وہ منزل آ گئی کہ آپ نے پورا دین پہنچا دیا، لیکن یہ کام نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ جب دین پہنچا دیا تو دین پر حفاظت کا انتظام بھی کر کے جائیں۔ اب اس سیاق اور اس ترجمے کے ساتھ، اس مفہوم کے ساتھ آیت کے اگلے حصے کو سنیے گا۔ انسان اپنی دکان پر تالا لگاتا ہے کس کے خوف سے؟ بولنے میں کوئی شرم تو نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، انسان تالا لگاتا ہے کچھ لوگوں کے خوف سے۔ فما بلغت رسالت، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، کیوں؟ کیونکہ سب چوری ہو جائے گا۔ پھر فرمایا واللہ، اے نبی آپ یہ پیغام پہنچا دیں گے تو کیا ہوگا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کر رکھے گا، نہ صرف آپ کو، آپ کے دین کو بھی بچا کر رکھے گا۔ بس یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ کون سا پیغام تھا؟ اللہ اکبر،
میں پہنچ گیا اپنی منزل مقصود پر، وہ واقعہ کہ جو ہر مومن کی رگوں میں خون سے زیادہ دوڑتا ہے۔ میرا مدعا ہے، دلیل آپ نے دینی ہے، ثبوت آپ نے بننا ہے۔ ادھر جبریل آیت لے کر آئے، ادھر نبی کو گرین سگنل مل گیا کہ اے نبی دین تو پہنچ گیا، اب دین کے حقیقی وارث اور محافظ کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ ادھر نبی نے لوگوں کو تپتے صحرا میں کڑکتی دھوپ میں روک لیا۔ بہت سے لوگ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، بعض لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، انہیں لگا شاید نبی مان جائیں گے، جو آگے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے۔ یا رسول اللہ بہت سے لوگ پیچھے ہیں، ٹھیک ہے جو پیچھے ہیں ان کا انتظار ہوگا۔ اللہ اکبر، حکم دیا گیا یہ جتنے اونٹوں پر سوار ہیں نا، ان کی سواریوں سے پالانوں کو اتارا جائے۔ اللہ، میں فقط اشارے کر کے گزروں گا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا۔ ہر انسان کے ہر عزادار کے ذہنوں میں یہ واقعہ نقش ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو شیر مادر میں ہمیں نصیب ہوا، یہ وہ واقعہ ہے جو صلب پدر سے ہمیں ملا۔ ارے کیسے بھول جائیں گے کہ جب رسول نے پالانوں کا منبر بنایا تھا، 1,20,000 سے زیادہ کا مجمع تھا۔ ارے لوگ گرمی کی شدت سے پریشان تھے، کچھ لوگ اور پریشانیوں میں گرفتار تھے۔ نبی خطبہ طویل کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع آیا، اے لوگوں یہ بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بلا، آپ نے پہنچا دیا۔ الست اولی بکم من انفسکم، اے لوگوں اقرار کرو میں محمد سننا چاہتا ہوں، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ الا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ مولا آپ کے جوش ولایت کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ایمان کو اسی طرح تازہ رکھے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو ہمیشہ ایمان کے محافظوں کی حفاظت میں رکھے۔ خدا ہمارے ایمان کو ہمیشہ چوروں لٹیروں سے بچا کر رکھے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے، اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا قدیر پر، اتنی بات ہو گئی، فلسفہ واضح ہو گیا۔ پھر مولا کا وہی فرمان، العاقل یکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، والغبی لا یکفیہ الف رسالہ، احمد کے لیے 1000 رسالے، 1000 خط بھی کافی نہیں ہوتے، عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سلمان و ابوذر جانتے تھے کہ نبی کیا اعلان کرنے والے ہیں، احمد کے لیے یہ بھی کافی نہ ہوا، نبی نے نہ صرف سنایا بلکہ دکھایا، بلکہ علی کے ہاتھ پر بیعت کروائی، مگر پھر بھی بھولنے والے فراموش کر گئے۔ بس عزیزوں، یہاں سے اب جو بھی بات ہوگی وہ اس دین کے محافظین پر ہوگی، جو بھی چاہے وہ محافظ کون ہو، وہ محافظ کیسا ہو۔ آج تو دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، ورنہ دین کے محافظین کی کچھ صفات اور اوصاف بھی پیش کرنے تھے قرآن کی آیات سے۔ بس اگر لوگوں کو غدیر سمجھ آ جاتا تو کربلا برپا نہ ہوتی۔ کربلا اس لیے برپا ہوئی کہ لوگوں کو کبھی غدیر ہضم ہوا ہی نہیں۔ جو انکار غدیر سے شروع ہوا،
جو علی سے حسد، قرآن کی آیت سے پیش کروں گا، لوگوں نے آل ابو طالب سے حسد کیا، قرآن سے پیش کروں گا. جو حسد غدیر سے اور اس سے پہلے سے شروع ہوا تھا، کربلا میں اپنی معراج پر پہنچا. لہذا اسی علی کے لال کو، اسی علی کے خاندان کو چاروں جانب سے گھیر لیا. چوتھی محرم آ گئی، دن گزر گیا. یہ وہ دن ہے کہ حسین کربلا میں خیمہ بستی بسا چکے. یہ وہ دن ہے کہ ایک ایک کر کے ہر کچھ گھنٹوں، کچھ ساعتوں کے فرق سے بڑے بڑے لشکر پسر سعد کے لشکر سے آ کر جڑ رہے ہیں. کربلا میں رومیوں کا بھی ایک لشکر تھا کہ جو شام سے بھیجا گیا تھا. کربلا میں دیلمی لوگوں کا ایک لشکر تھا جو شام سے بھیجا گیا تھا. ترک جنگجوؤں کا، وحشیوں کا ایک لشکر تھا جو شام سے بھیجا گیا تھا. ایک ایک لشکر آ رہا ہے اور حسین کے گھیراؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ بہن زینب علیہ نے بھائی کو خیمے میں بلایا، بھیا یہ ہمارے دشمنوں کے اتنے لشکر آ رہے ہیں، کیا کوئی ہماری مدد کے لیے بھی آنے والا ہے؟ اجرکم علی اللہ. بھائی نے بہن کو دلاسا دیا اور جواب یہ دیا کہ اے بہن میں بھی کسی کے انتظار میں ہوں. ادھر حسین نے بہن کو آسرا دیا. ادھر سفیر حسین خط لے کر دروازے حبیب پر پہنچا. اللہ اکبر. عزیزوں، آخری شب ہے آج اصحاب کے ماتم کی. کل سے بنی ہاشم کے شہیدوں کا تذکرہ ہے، کل سے اہل بیت کی شہادتوں کا تذکرہ ہے. یہ دن گزرتے جا رہے ہیں. میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، آج پھر تکرار میں کوئی آر نہیں ہے. جسے یقین ہو اگلے برس محرم پائے گا وہ نہ روئے. اجرکم علی اللہ. اور جب روئیں تو رونے میں شرمانا نہیں ہے. ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا کو یاد رکھنا. اے خدا، یہ دعا کہتے ہوئے چھٹے امام کی آنکھیں زاروں قطار روئیں. اے خدا ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی. کیوں کر امام یہ دعا نہ کریں کہ اس حسین کا غم ہے کہ جس پر اس کی اپنی بیٹی کو رونے. اجرکم علی اللہ. قاصد پہنچا ہے، دروازے حبیب پہ دستک دی. حبیب کوئی معمولی نام نہیں ہے. حبیب قبیلہ بنی اسد کے سردار، حبیب ابن مغاہر اسدی، صحابی رسول، صحابی امیر، صحابی امام حسن امیر المومنین کے ساتھ ہر جنگ میں حصہ لیا ہے حبیب نے. قاصد پہنچا ہے، دستک دی ہے. حبیب دسترخوان پر تھے. سوال کیا کون؟ جواب ملا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب دسترخوان سے نہ اٹھے. زوجہ کا امتحان مقصود ہے. حبیب جانتے تھے واقعات کس طرف جا رہے ہیں. حبیب ان چند اصحاب میں سے ہیں، امیر المومنین کے خاص ترین اصحاب میں کہ جنہیں علی نے علم منایا و بلایا سکھایا تھا. علی نے انہیں مستقبل سنایا تھا. یہ جانتے تھے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. حبیب نہ جانے کب سے اس قاصد کے انتظار میں تھے. زوجہ نے سوالیہ نگاہوں سے حبیب کی طرف دیکھا. کہنے لگے دسترخوان سے نہیں اٹھا جاتا. تڑپ کر کہنے لگے حبیب تیری غیرت کو کیا ہوا؟ فرزند زہرا کا قاصد ہے. امتحان لے لیا، اپنی جگہ سے بلند ہوئے، خط وصول کیا.
آنکھوں سے لگایا، خط کو کھولا، چھوٹی سی عبارت لکھی تھی، حسین کو حبیب کو اپنے پاس بلانے کے لیے کسی طویل بیان کی ضرورت تو نہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ حسین ابن علی کی جانب سے فقیہ مرد، سمجھدار مرد، دیندار مرد حبیب ابن مظاہر کی جانب یہ خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خط کا مضمون کیا ہے؟ اما بعد فقد تعرف قرابتنا من رسول اللہ۔ اے حبیب تم رسول سے ہمارے رشتے کو جانتے ہو، اے حبیب تم رسول سے ہماری نسبت کو جانتے ہو۔ اے حبیب میں کربلا میں ہوں، دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ بس یہ خط پڑھا، زوجہ نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ سوال کیا تو کیا سوچا؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں حبیب زہرا کے لال کا خط آ گیا، اب سوچنا کیا؟ امتحان لینا مقصود ہے نا، دل آمادہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں حبیب، اگر یہ سوچ ہے تو میرے زیور رکھ لو، اپنی تلوار دے دو، میں زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑوں گی۔ یہ جذبہ دیکھنا تھا۔ غلام کو پاس بلایا، کوفے میں ابن زیاد کا شدید پہرا ہے، غلام کو حکم دیا جاؤ کوفے سے سواری لے کر باہر پہنچو، فلاں جگہ پر رات کی تاریکی میں چھپتا چھپاتا میں پہنچ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ غلام نکلا ہے، کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر حبیب کا منتظر ہے۔ جب رات کے کچھ زیادہ دیر گزر گئی، حبیب غلام کے قریب پہنچے تو حبیب کے کانوں میں غلام کی آواز آئی کہ سواری کے گلو پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیر کر کہہ رہا ہے اے رہوار پریشان نہ ہونا، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر زہرا کے لال پر قربان ہونے جاؤں گا۔ حبیب نے سر کو جھکایا، ہائے غربت حسین کہ جس پر غلام ترس کرے۔ اجرکم علی اللہ۔ حبیب کسی طرح کربلا تک آ گئے۔ ادھر حسین نے استقبال کیا، بہن زینب کو خبر کی بہن دیکھو ہمارا مددگار آ گیا، ہمارا چاہنے والا آ گیا، میرا دوست آ گیا۔ شہزادی نے سلام کہلوایا۔ حبیب تک جب شہزادی کا سلام پہنچا، میں نے ارباب منبر سے سنا، حبیب تک جب یہ بات پہنچی کہ علی کی بڑی بیٹی نے سلام بھیجا ہے، حبیب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہائے حسین کی اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ حبیب حسین کے کسی عام سپاہی کا نام نہیں ہے۔ حسین نے اپنے لشکر کے میسرے کا علمبردار، ایک طرف کا علمبردار حبیب ابن مظاہر کو بنایا ہے۔ حبیب نے روز عاشور کئی ایسے مکالمے کیے کہ جہاں فوج اشقیاء کے سامنے حسین کا دفاع کیا، کہ جہاں فوج اشقیاء کو یاد دلایا یہ کون ہے کہ جس کے خون کے تم پیاسے ہو۔ ایک مرتبہ حبیب کے جن کے ساتھی مسلم ابن اوسجہ ہیں، ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ رن میں گئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب شہادت قریب تھی تو مسلم نے آقا حسین کو سلام پیش کیا۔ آقا حسین مسلم ابن اوسجہ کے سرہانے پہنچے، ساتھ میں حبیب بھی آئے ہیں۔ حبیب نے مسلم کو اس حالت میں دیکھ کر ایک فقرہ کہا، اے مسلم تجھے حسین کی راہ میں شہادت مبارک ہو، اے مسلم خدا تجھے اجر دے، اے مسلم میں جانتا ہوں کچھ دیر بعد تجھ
سے عام لوں گا، مگر دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو مجھے کر دے۔ ہاں عزیزوں، سر کو پیٹ کے سننا، ارے مسلم آخری سانسیں لے رہا ہے، ارے نحیف سی آواز میں حسین کی جانب اشارہ کر کے حبیب سے کہنے لگے، اے حبیب اوصیک بہذا الرجل، اے حبیب تجھے وصیت کرتا ہوں میرے بعد حسین کو تنہا نہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ اب مصائب میں تنگی نہ ہوگی عزیزوں، اب مصائب طویل ہوں گے، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ ماتم کی راتیں ہیں، اور خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ مسلم ابن اوسجہ بھی چلے گئے، حسین کے اصحاب ایک ایک کر کے مقتل کو جاتے رہے، جو جاتا پھر لوٹ کر نہ آتا۔ غریب زہرا کی غربت میں دن گزرتا گیا، اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا حبیب آقا کی خدمت میں آئے، آقا مجھے خود پر قربان ہونے کی اجازت دیجیے، اب آپ کی غربت نہیں دیکھی جاتی۔ حسین نے حبیب کو اجازت دی۔ حبیب مرد شجاع کا نام ہے، حبیب کوفے کا بہادر ہے، حبیب علی کی رکاب میں لڑ چکا ہے، ارے خوب جنگ کی، خوب جدال کیا، 30 سے زیادہ لشکر یزید والوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک لائن نے حبیب پر نیزے سے وار کیا، حبیب سواری پر نہ سنبھل پائے، ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے، ایک لائن آگے بڑھا، حبیب کے سر کو تن سے جدا کیا، حسین نے حبیب کے لیے دعا کی۔ آخری جملے زحمت تمام ارباب مقاتل نے لکھا، حبیب کی کنیت تھی ابو القاسم، کیونکہ حبیب کا ایک جوان لال تھا جو کوفے میں تھا جس کا نام قاسم تھا۔ ارے ارباب مقاتل عجیب جملہ لکھتے ہیں، جب کربلا کے آگے شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند ہیں، ارے پیچھے آل رسول کی مستورات ہیں، حبیب کا یہ بیٹا اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے بابا کے نیزے پر بلند سر کے قریب آیا، بابا کے سر کے کچھ چکر لگائے اور فوج اشتیا سے کہنے لگا، یہ میرے بابا کا سر ہے، میں برداشت نہیں کروں گا کہ یہ نیزے پر بلند ہو، یہ سر میرے حوالے کر دو۔ لعینوں نے کہا اس پر ہمیں انعام ملنا ہے، کہنے لگا کتنا انعام چاہتے ہو میں دوں گا۔ لعینوں نے کہا شام میں سروں کی گنتی ہوگی، ہم نہیں دے سکتے، واپس لوٹ گیا۔ جب اسیروں کا قافلہ، آخری جملے جتنی طاقت ہے میں پیش کروں گا عزیزوں، اسیروں کا قافلہ جب کوفے سے باہر پہنچا ہے، حبیب کا جوان لال اپنے کچھ دوستوں ساتھیوں کے ہمراہ آیا ہے، اسیران کے گرد موجود پہرے پر سپاہی ہیں، سپاہیوں پر حملہ آور ہوا اور حملہ کر کے اپنے بابا کے سر کو نیزے سے اتارا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ایک جملہ کہا، ارے جس کا جوان زندہ ہو اس کے